جی دوستوں، ٹی آر جی نے حال ہی میں ایک کارپوریٹ بریفنگ کا اہتمام کیا۔ یہ کافی اہم بریفنگ تھی اور اسی لیے ہم اسے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بریفنگ کے آغاز میں ٹی آر جی پاکستان نے اپنے ایسٹس کے اوپر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہمارے 3 مین ریئل ایسٹس ہیں۔ نمبر 1 آئی بیکس، نمبر 2 افینٹی اور نمبر 3 لیکوڈ ایسٹس۔ جی دوستو، اگر ہم ٹی آر جی کا بزنس سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ان تینوں کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آئی بیکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آئی بیکس ایک لسٹڈ کمپنی ہے اور ٹی آر جی پاکستان اس میں 30% یعنی 5.4 ملین شیئرز کی ہولڈنگ رکھتی ہے۔ اب افینٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ افینٹی کمپنی کا ایک پرائیویٹ ایسٹ ہے جس کی ابھی لسٹنگ نہیں کی گئی۔ ٹی آر جی پاکستان کی افینٹی میں 18% کے قریب ہولڈنگ ہے، جو کہ تقریباً 9 ملین شیئرز بنتے ہیں۔ کمپنی کا تیسرا ریئل ایسٹ لیکوڈ ایسٹس پر مشتمل ہے۔ ان میں $85 ملین کے قریب کیش پڑا ہوا ہے، ایکچوئل اور ڈیفرڈ، اور ٹی آر جی پاکستان کے قریباً 49 ملین کے قریب شیئرز پڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کمپنیز میں سب سے اہم کمپنی آئی بیکس ہے۔ آئی بیکس is the largest company in terms of revenue and employees. It has over 30,000 employees, of which 7,000 employees belong to Pakistan. آئی بیکس کا اس وقت 14% سالانہ سسٹینیبل گروتھ ریٹ ہے۔ 5 سال قبل آئی بیکس نے اپنے بزنس کو ٹرانسفارم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ کمپنی نے اپنا فوکس پرانے کلائنٹس سے ہٹا کر ہائی گروتھ کلائنٹ کی طرف کیا، جسے کمپنی نے ڈیجیٹل فرسٹ کلائنٹ کا نام دیا۔ فسکل ایئر 2022 کے پہلے کوارٹر میں کلائنٹس کی اس بکٹ نے ریونیو میں 34% یعنی 34% کے قریب گروتھ دکھائی، لیکن مجموعی طور پر پہلے کوارٹر کا نفع فلیٹ رہا، جس کی وجہ لیگیسی یعنی پرانے کلائنٹس کے بزنس میں کمی تھی، جو کہ کمپنی کے مطابق اب مکمل ہو چکی ہے، جس سے اگلے کوارٹر میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اہم کمپنی افینٹی ہے۔ افینٹی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جس کے کلائنٹس بڑے انٹرپرائزز ہیں۔ یہ کمپنی کانٹیکٹ سینٹر کی ٹریفک کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے بیسٹ پیئر یا میچ میکنگ کرتی ہے ایجنٹس اور کالر کے درمیان، تاکہ سیلز کو آپٹیمائز کیا جا سکے۔ اس وقت ویسٹ میں موجود ٹیلکو کمپنیز اپنے ریونیوز کا تقریباً 20% کال سینٹرز کے ذریعے سے جنریٹ کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ کمپنیز اپنی کال سینٹر کی سیلز کو آپٹیمائز کرنا چاہیں
اور ان کا یہ بزنس افینٹی کو مل جائے تو افینٹی کے پروفٹس میں کس قدر اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ بڑی کمپنیز ہیں، اور ان بڑی کمپنیز کا بزنس ایکوائر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے افینٹی نے کافی ہائیلی پیڈ پی آر امپلائیز ہائر کیے ہیں، جن میں کافی بڑے بڑے نام شامل ہیں، مائک مولن جیسے۔ افینٹی ایک ہائپر گروتھ کمپنی ہے، بٹ ہائپر گروتھ کمز ود لمپی گروتھ ریونیو۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ فسکل ایئر 18 سے 20 تک کمپنی کا ریونیو نے تقریباً فلیٹ گروتھ ظاہر کی، جبکہ اس کے بعد اب تک 300% کے قریب گروتھ ہو چکی ہے اور پھر دوبارہ فلیٹ ہے۔ بریفنگ کے اینڈ پر کچھ سوالات بھی کیے گئے، جن میں سے چند سوالات بہت اہم ہیں۔ جب یہ پوچھا گیا کہ ٹی آر جی میں ضیاء چشتی صاحب کی ہولڈنگ اس وقت بھی 30% کے قریب ہے، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ درست فگر کے قریب بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال فری فلوٹ کے بارے میں کیا گیا۔ سوال یہ کیا گیا کہ کمپنی کے فری فلوٹ کی پرسنٹیج اتنی زیادہ کیوں ہے، تو اس پر کمپنی نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں کہ پی ایس ایکس نے اپنے ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کیا ہے یا نہیں، تاہم ہم پی ایس ایکس کے اس بارے میں رابطہ کریں گے۔ شیئر پرچیز کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے اور پوچھا گیا کہ جب آپ کی ذیلی کمپنی مارکیٹ سے ٹی آر جی پاکستان کے شیئرز پرچیز کرتی ہے تو آپ اس کی اطلاع پی ایس ایکس کو کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کمپنی نے کہا کہ ہم فیوچر میں پبلک ڈسکلوجر کو مزید بہتر بنائیں گے۔ کچھ سوالات افینٹی کے بارے میں بھی کیے گئے، مثلا جب پوچھا گیا کہ افینٹی کی لسٹنگ کب کروائی جائے گی تو اس پر کمپنی نے بتایا کہ ابھی مستقبل قریب میں اس کا امکان نہیں ہے۔ جب ٹی آر جی کی شیئر پرائز کے گرنے سے متعلق پوچھا گیا تو اس پر کمپنی نے کہا کہ ٹی آر جی کے بزنس میں ایسا کوئی ڈکلائن نہیں آیا جو کہ شیئر پرائز کے گرنے کو جسٹیفائی کر سکے۔ مارکیٹ رومرز کے بارے میں پوچھنے پر کمپنی نے بتایا کہ آئندہ وہ رومرز پر کوئک رسپانس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم پبلک کو چاہیے کہ وہ رومرز پر یقین نہ کیا کریں۔ کمپنی نے بورڈ میں گروپنگ کی خبر کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ایسٹس کی ریئل انڈرلائنگ ویلیو از سلائٹلی ڈفرینٹ فرام بک ویلیو، اور جب مارکیٹ کو اس کے ایسٹس کی اصل ویلیو کا پتہ چلے گا تو یہ چیز شیئر ہولڈرز کے لیے بہت زیادہ ویلیو پیدا کرے گی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ کمپنی اپنے مستقبل کے بارے میں کافی پر امید نظر آتی ہے۔ کمپنی نے ٹی آر جی پاکستان کے شیئر ہولڈرز کے لیے ویلیو کریٹ کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے، جس پر یہ پہلے سے ہی کام شروع کر چکی ہے شیئر پرچیز کی صورت میں۔ مزید کمپنی کافی ایفرٹس کر رہی ہے کہ افینٹی کے لیے بڑے کلائنٹس لائے جائیں تاکہ اس کی گروتھ کو سٹیبل کیا جائے اور پھر لسٹنگ کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ کمپنی یہ بھی امید کرتی ہے کہ آئندہ آنے والے
کوارٹرز میں آئی بیکس کا بزنس پھر سے گروتھ میں آ جائے گا، کیونکہ لیگیسی کلائنٹس کی طرف سے آنے والا ڈکلائن اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔